زندگی تو ایک قلیل وقت ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں، زندگی بس تھوڑا سا وقت ہے، متاع قلیل، اسے کھیل کود میں ضائع نہ کریں۔ ہم نے تو کھیل کود بنا لیا ہے زندگی کو، کھیل تماشا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے۔ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ جب آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دراصل آپ زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ بڑی قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے، لیکن آج کا مسلمان سب کے سب اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے پر ہم تل گئے ہیں، ارادتاً قصداً عمداً ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور ظاہر کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو تو دیکھیں نا، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، کن باتیں، کیا منصوبے ہیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں، کن باتوں پر آپ خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری اس کا تعلق، ہمارے غم اور خوشی کا تعلق آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں صرف ظاہر سے ہے۔ آج کا مسلمان اپنی حقیقت کو بھولا ہوا ہے، اور یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، بس۔ اور تو بس اپنی اپنی مشاغل ہیں، کوئی لیڈری چمکا رہا ہے، کوئی نوکری کے درجے بڑھا رہے ہیں، گریڈ 17 سے 18 اور 18 سے 19 اور 19 سے 20 اور 20 سے 21 اور 20، اسی چکر میں ہے۔ کوئی بس وہ کہتے ہیں نا، پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، ایک عام جملہ ہے لیکن یہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ساری توقع دنیا سے ہے۔ تو دنیا جب افراد آپ کو میسر آئے تو ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا تو پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑھائی میں ہے۔ آپ اپنے ضرب الامثال کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کے بارے میں ہے، دنیا کے لحاظ سے ہے۔ میں خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی تھوڑا سا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے متاع قلیل قرار دیا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑی مہلت ہے۔ اب مہلت تو یہ ہے کہ بس مثال کے طور پہ تھوڑی سی اگر میں مثال قائم کروں تو 100 میٹر کی ریس ہے، 100 میٹر کا فاصلہ آپ نے مقررہ وقت میں طے کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے دوڑ میں حصہ لیا اور تیاری کی، اس کے لیے وقت پہ آئے اور خوب تیاری کی، تو دوڑ میں حصہ لینے والے کامیاب ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ دوڑ جیت جائیں، نہیں، زندگی امتحان ہے، جو امتحان دے رہا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، بس سیدھے راستے پر چلنا شرط ہے۔ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو منزل تک پہنچا دے گا، چاہے اس کو زندگی مہلت نہ دے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ تو زندگی تو ایک قلیل وقت ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں، زندگی بس تھوڑا سا وقت ہے، متاع قلیل، اسے کھیل کود میں ضائع نہ کریں۔ ہم نے تو کھیل کود بنا لیا ہے زندگی کو، کھیل تماشا۔ آپ دیکھ لیں، ہماری ساری مطلب توجہ جو ہے بس یہ مزے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کلپ وائرل ہوتے ہیں، یہ کیا، یہ وہ مزے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ اس میں مزہ آ رہا ہے آپ کو، تو بس وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ وائرل، اللہ کا کلام کبھی وائرل نہیں ہوتا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی وائرل نہیں ہوگی. ہمارا یہ انداز ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا کی دلچسپی ہے، یہ چیز کوئی کلپ پسند آیا تو بس آپ شیئرنگ شروع کر دیتے ہیں. آؤ نہ دیکھا تاؤ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، زندگی بہت قیمتی وقت ہے. یہ وقت اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اور جنت میں جانے کی اہلیت، ٹکٹ حاصل کر لیں، جنت کا ٹکٹ. بس مختصر طور پہ میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش اور جنت جانے کی بھرپور کوشش، یہ کام آپ نے کرنا ہے. اگر نہ کیا تو پھر جنت تو کیا، آپ کو دوزخ کے نچلے طبقے میں بھجوا دیا جائے گا. اس کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، اس کو اگر میں ایک اور جملہ بدل دوں، اگر آپ نے جنت جانے کی کوشش نہ کی تو پھر دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یہ جہنمی ہے. ہمارے لیے جنت اور جہنم کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے کوئی ہمارے جذبات میں ارتعاش نہیں پیدا ہوتا، کوئی ہلچل نہیں مچتی. ہوگی جنت، ہوگی دوزخ، ہمیں اس سے کیا. ہماری تو یہی زندگی ہے، یہی میرا موٹو ہے اور یہی ہم نے سب کچھ یہی کرنا ہے، یہی کامیابی ہے. ہمارا ذہن ایسا ہے. بس یہ ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، میری خواہشات آئیڈیل مجھے مل جائے. بس کہتے ہیں نا، جو میں نے چاہا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. بعض ایکٹر ہوتے ہیں، بعض گویے ہوتے ہیں، بعض ایکٹریسیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو بس کوئی چیز کی، مجھے میں نے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب یہ دیکھیں یہ کیا سوچ ہے. آپ کو دنیا اگر مل گئی تو آپ کو، اس کا مطلب آپ کو کچھ بھی نہ ملا. دنیا تو کوئی منزل ہے نہیں. جتنی بھی اچھی زندگی آپ گزار لیں، آخر کار آپ نے بڈھا بڈھی ہو کے مرنا ہی ہے اور جانا ہے اپنے رب کے پاس. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا، وہاں یہ سوال ہوگا کہ 5 سوالات ہیں. زندگی دی تھی، کیا کیا؟ مال دیا تھا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، وغیرہ 4-5 سوالات ہیں. تو زندگی کے بارے میں جواب طلبی ہوگی کہ بھئی کیا کیا؟ زندگی میں نے آپ کو دی تھی، کس یوز میں لائے؟ ہم تو مس یوز کر رہے ہیں زندگی کا. زندگی دراصل ایک امتحان ہے قرآن کے حساب سے اگر میں کہوں، اور یہ امتحان آپ نے دینا ہے اور اس میں پاس ہونا ہے. ہمارا تو امتحان دینے کا کوئی موڈ نہیں ہے. عام طور پہ دیکھیں، ہم اچھے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں، ہو جائیں گے، کر لیں گے. یا جو اچھے اخلاق ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہے بھئی، تو میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی اور پھر دیکھا جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھیں گے. وہ ٹالتے رہتے ہیں ہم نیکی کو. تو زندگی تو آپ ضائع کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی کو سمجھیں. زندگی دراصل ایک امتحان ہے اور یہ امتحان آپ پاس ہو جائیں گے اس وقت جب آپ آخرت کو ترجیح بنا لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے. تو آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے. اور دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، تو آپ بھلے جو بھی چاہے مرضی کر لیں، آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک
خير الخلق كلهم